الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز نوجوانان اسلام اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں اور نو نہالان قوم، اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے، جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی. انسان بہت سے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور مختلف ذات اور مختلف صفات اور مختلف رنگ اور مختلف طور و طریق والے انسان اور مختلف مذاہب والے انسان اس دنیا کے اندر بس رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام انسانوں میں سب سے عظیم الشان اور سب سے عظیم المرتبت، سب سے بلند و بالا، سب سے زیادہ کامل و مکمل، سب سے زیادہ صاف اور پاک، سب سے زیادہ قبول اور مقبول، سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ ترقی یافتہ، سب سے زیادہ رحم کرم اور شفقت والا دین ہمیں عطا فرمایا اور اس کے ماننے والوں میں ہمیں پیدا فرمایا. اسلام وہ مذہب ہے جس اسلام کے مذہب کی حقیقت کو اگر ہم سمجھ لیں تو شاید ہم اس اسلام کے ایک حکم کو بھی نہ چھوڑے اور اس حکم کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو بسر نہ کریں. اسلام نے جو تعلیمات اپنے ماننے والوں کو اور جو تعلیمات پوری انسانیت کو عطا فرمائی ہے وہ کوئی اور مذہب نہیں دے سکتا ہے. اسلام کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا،
کہ ہم نے آپ کو قبائل اور خاندانوں میں بانٹا تاکہ تم پہچان سکو آپس میں ایک دوسروں کو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والے اور باخبر ہیں. اسلام کی یہ آیت اور قرآن کی یہ آیت لوگوں کو بتا رہی ہے کہ پوری انسانیت ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کے ملاپ اور دونوں کے ملنے سے پوری انسانیت اور پوری دنیا وجود میں آئی ہے. اور اس دنیا کو وجود ملا ہے، اس چیز کو بتا کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا کہ ایک ہندوستان میں بسنے والا انسان کسی دوسرے ملک والوں پر یہ فخر نہیں کر سکتا کہ میں آپ سے بہتر ہوں، یا کوئی یورپ میں رہنے والا انسان کسی ایشیا کے آدمی کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں آپ سے بہتر ہوں، میں آپ سے اونچا ہوں. کوئی اونچے خاندان والا انسان اپنے خاندان کو بتا کر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں تیرے سے اچھا ہوں، میں تیرے سے اونچا ہوں، میں تیرے سے برتر ہوں. کوئی گورا انسان کالے انسان کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں تیرے سے زیادہ اچھا ہوں، میں تیرے سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ ہوں. کوئی طاقتور انسان کسی کمزور کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ اچھا ہوں اور میں تجھ سے زیادہ بیسٹ ہوں. یعنی پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا گیا، پورے عالم کو اور پورے ورلڈ کو یہ پیغام دیا گیا، یہ میسج دیا گیا کہ تم سب کے سب ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو. چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہے، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہے، چاہے وہ چائنا اور جاپان کا رہنے والا ہے، چاہے وہ سعودی اور مصر کا رہنے والا ہے، کسی بھی ملک سے اس کا تعلق ہے، اس کے خاندان کا آخری فرد حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے خاندان کی آخری عورت اور آخری فرد اور آخری مؤنث اور ایک عورت اگر وہ ہے حضرت حوا علیہ السلام ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ جس سے اور انسان کے نسلوں کو چلایا گیا اور ان کے خاندانوں کو چلایا گیا. تو مساوات کا پیغام اس آیت کے اندر دیا گیا کہ ہر انسان کی پیدائش ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے ہوئی ہے. لیکن خاندان اور قبائل جو بنائے گئے وہ آپس میں تعارف کے لیے بنائے گئے کہ فلاں خاندان کا فرد ہے تو فلاں نام ہے اور فلاں سرنیم ہے اور فلاں گاؤں کا ہے، فلاں شہر کا ہے. اس کو انسان اپنے فخر کی چیز نہیں بنا سکتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا گیا وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے زبانوں کا مختلف ہونا اور انسانوں کے کلر کا مختلف ہونا. یعنی کوئی انسان کالا ہے تو یہ اللہ کے قدرت کی نشانی ہے، کوئی زیادہ گورا ہے یہ اللہ کے قدرت کی نشانی ہے، کوئی گندودی کلر کا ہے یہ اللہ کے قدرت کی نشانی ہے. یہ انسان کے فخر کی چیز نہیں ہے کہ انسان دوسرے کے اوپر فخر کرے. اس لیے کہ اگر خوبصورتی فخر کی چیز ہوتی تو ابو لہب اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے چہرے کے اوپر لال جھڑیاں پڑتی تھی اور خوبصورتی کی وجہ سے بعض حضرات نے کہا کہ اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا کہ اس کا چہرہ انگارے کی طرح لال ہو جاتا تھا، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. لیکن اللہ کی نہیں مانی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسول کو جھٹلایا، اللہ کے رسول کو ستایا،
اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑا، اللہ کے رسول کے طریقوں کی ذلت، اللہ کے رسول کے طریقوں کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھا، بلکہ آپ کو تانے دیے، آپ کو تکلیف والے جملے کہے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہلاکت کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اس آیت کے اندر اس کے آگ کے اندر داخل ہونا، اس کا ہلاک ہونا، اس کی بیوی کا ہلاک ہونا، اس کی بیوی کے گلے کے اندر آگ کی توق کا لگنا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کر کے پوری امت کو اور پورے لوگوں کو اور پورے انسانیت کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کی چمڑی اگر خوبصورت ہے اور آپ کا چہرہ خوبصورت ہے، آپ دنیا کے اندر بڑے شہرت یافتہ ہے، آپ فیمس ہے، آپ لوگوں کے درمیان میں ایک بااثر شخصیت ہے، لیکن آپ اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، اللہ کی اس کو کوئی قدر نہیں ہے۔ لیکن بلال حبشی جیسا شخص جس کے ہونٹ موٹے تھے، جس کا چمڑی کالی تھی، جس کے پیروں کے اندر ایسی چپلیں نہ پہننے کی وجہ سے چمڑیاں موٹی ہو چکی تھی اور پھیل چکی تھی، جن کے جسم کے اوپر اتنے زخم لگے تھے کہ ان کے آقاؤں نے، عتبہ اور شیبہ نے اور ان کے اور لوگوں نے، ان کے کام والوں، ان کے خادموں نے اور ان کے غلاموں نے اتنا مارا تھا کہ پورا جسم زخمی ہو چکا تھا، چہرہ زخمی ہو چکا تھا، پیٹھ زخمی ہو چکی تھی، کہیں ہاتھ پر زخم کا نشان، کہیں پیٹ پر زخم کا نشان، کہیں پیٹھ پر زخم کا نشان، بال بڑے بڑے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، کالے کالا چہرہ ہے، کالے رخسار ہے، اور ان کے ہاتھ کالے، ان کے پیر کالے، پورا جسم کالا ہے، لیکن وہ بلال حبشی کی قدر اتنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال آج کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دو۔ حضرت بلال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غایت درجہ محبت تھی، آپ کی فضیلتوں کو قرآن حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صحابہوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے معزز اور پاک دامن اور خوش نصیب مؤذنوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور جلیل القدر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور جلیل القدر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کو دل میں لگانے والے اور دل میں رکھنے والے، آپ کی محبت میں جینے والے اور آپ کی محبت میں مرنے والے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کی فضیلتیں آج قرآن کریم، حدیث پاک کے اندر اور کتابوں کے اندر بیان کی گئی، اس پیغام کو بتاتی ہے اور اس بات کو یہ بات بتاتی ہے، اسلام کے اندر کبھی چہرہ نہیں دیکھا جاتا، اسلام کے اندر کبھی طاقت نہیں دیکھی جاتی، اسلام کے اندر کبھی کسی کی شہرت نہیں دیکھی جاتی، اسلام کے اندر کسی کا مال نہیں دیکھا جاتا، اسلام کے اندر تو عمل دیکھا جاتا ہے۔ ابو جہل، جس کو ایک زمانے کے اندر ابو حکم کہا جاتا تھا، بڑی اچھی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن اسلام کو ٹھکرایا، اس کو ابو جہل کہا گیا، اور دنیا کے اندر بھی ذلت کی موت مرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے ذلت ہے۔ لیکن عمر فاروق جیسا شخص، جن کے والد کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، میرے والد مجھے بچپن کے اندر اونٹ چرانے بھیجا کرتے تھے اور مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، میرے والد مجھے تانا دیتے تھے، اے عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا ہے، تو کیا زندگی کے اندر کچھ کرے گا؟ لیکن وہی عمر جب اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، وہی عمر جب اسلام کو اپناتا ہے، وہی عمر جب نبی کے طریقوں کو اپناتا ہے، وہی عمر جب نبی کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، وہی عمر جو قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، وہی عمر جو نماز کو دل و جان سے لگاتا ہے،
وہی عمر جو اللہ کے رسول کی محبت میں جیتا اور مرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ میرے بھائیو سوچو تو صحیح، جس کو ایک زمانے کے اندر اونٹ چرانے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، لیکن جب اللہ کو اپنایا، رسول کو اپنایا، قرآن کو اپنایا، نمازوں کو اپنایا، اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں جگا دی، اللہ کے رسول کا عشق دل میں پیدا کیا اور اسی محبت کے اندر زندگی گزاری، پوری زندگی کے اندر ایک نافرمانی نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فضیلت حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی، اگر 2 گھنٹہ بھی بیان کیا جائے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے گا، اتنی فضیلت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو اونچا بتاتا ہے، اپنے ماننے والوں کی قدر کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزارنے والوں کی فضیلتیں بیان کرتا ہے۔ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کی جگہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا کہ تمہارا مال اور تمہاری یہ سب دنیا کی چیزیں یہ اللہ کو نہیں پہنچتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، تمہارے مال اور تمہاری صورتوں کو اور تمہاری دنیا کی رنگ ریلیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ جب کفار کے مکہ یہ کعبۃ اللہ کے سامنے اپنا گوشت چڑھاتے تھے، اپنا خون چڑھاتے تھے اور بہت ساری چیزیں کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی شروع زمانے کے اندر اس کو کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولكن يناله التقوى منكم، تمہارے دلوں کے اندر جو تقوی موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے، اللہ کے لیے کرنے کا جو جذبہ موجود ہے، نبی کا عشق موجود ہے، نبی کی محبت موجود ہے، اللہ کا عشق موجود ہے، اللہ کی محبت موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے، اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے اور اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس مذہب کے اندر ہم کو رہ کر اس مذہب کی تعلیم کو حاصل کرنا ہمارے اوپر لازم کرنا چاہیے۔ یہ ایسا مذہب ہے کہ اس کے اندر نہ تبدیلی کی ضرورت ہے، نہ تحریف کی ضرورت ہے، نہ ترمیم کی ضرورت ہے، نہ چینجنگ کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسکولوں کا سلیبس جب تیار کیا جاتا ہے تو بعد میں 2 سال گزرتے ہیں، 10 سال گزرتے ہیں، اسی اسکول کے ٹیچرز اور اسی سلیبس کو بنانے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ سلیبس پرانا ہو گیا، اب نئے سلیبس کی ضرورت ہے۔ ایک مشین تیار کی جاتی ہے، 10 سال گزرتے ہیں، 5 سال گزرتے ہیں، لوگ اس کے بنانے والے کہتے ہیں یہ مشین پرانی ہو گئی، اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے، اس کے اندر تحریف کی ضرورت ہے۔ اسکول کے اندر دی جانے والی تعلیم کے اندر ترمیم کی ضرورت وہ محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر اور بہت سارے علوم اور بہت سارے ایجوکیشن اور بہت ساری تعلیمات کی ترمیم اور تحریف کی ضرورت وہ محسوس کرتے ہیں، بلکہ اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں اور اس کو تبدیلی کر کے اس کو چینجنگ کر کے اس کے اندر چینجنگ کو کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اولڈ ہے اور یہ نیو ہے، یہ پرانا ہے، یہ ماڈرن ہے، یہ پرانا ہے، یہ نیا ہے، یہ غیر ترقی یافتہ ہے، یہ ترقی یافتہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کوئی اسلام کے بارے میں یہ کہے یہ 1400 سال پرانا ہے، وہ انسان بیوقوف ہے، وہ انسان پاگل ہے، اس انسان کو قرآن کی تعلیمات کا علم نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم پرانا نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کریم کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے، جو 1400 سال پہلے ہوئی تھی وہ بھی بیان کی گئی، جو اس وقت ہوئی وہ بھی بیان کی گئی، جو آج ہو رہی ہے وہ بھی بیان کی گئی، اور قیامت تک جو ہونے والی ہے وہ بھی اس کے اندر بیان کر دی گئی۔ اسلام کے بارے میں آتا ہے الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، کہ اسلام بلند ہے
اور اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے. اسلام کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی ہے. کتنی بھی سازش کر لی جائے اور کتنے بھی حربے اور طریقے اپنا لیے جائے, اسلام کبھی بھی مغلوب اور کبھی بھی پسپا اور کبھی بھی پست نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین اور کوئی مذہب اگر مقبول ہے وہ اسلام ہے. اسلام کو لے کر ہم اللہ کے یہاں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین کو قبول کرے گا جب قبر کے اندر اتارا جائے گا اور فرشتے ہمارے پاس آئیں گے اور ہم کو پوچھیں گے من ربک, کہ تمہارا رب کون ہے. تب اگر اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اور اسلام کی تعلیمات ہمارے زندگی کے اندر پائی گئی ہوگی, ہمارے زبان سے نکلے گا اللہ. لیکن اگر ہم نے زندگی کے اندر اسلام کی تعلیمات کو اور اسلام کے احکامات کو پس پشت ڈالا ہوگا, قبر کے اندر اتارا جائے گا, ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. من نبیوں کا, تمہارا نبی کون ہے, ہم جواب نہیں دے پائیں گے. ماں دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے, اسلام ہے. اگر ہم جواب دیں گے ہمارا دین اسلام ہے, ہمیں اس قبر کے اندر, اس حساب کتاب کے اندر, اس سوال جواب کے اندر کامیابی ملے گی. اگر ہم جواب نہیں دے پائے, آپ جانتے ہیں کہ ہم جب حج کو جاتے ہیں ہمارے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے اور ہمارے پاس حج کا ویزا ہوتا ہے, تو ہم کو ایئرپورٹ سے گزرنے کا موقع دیا جاتا ہے, اجازت دی جاتی ہے, پرمیشن دی جاتی ہے. اگر پاسپورٹ نہیں ہے اور ویزا نہیں لگا ہوا ہے, ہم کو وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے. میرے بھائیوں, یہ ایمان یہ ہمارا پاسپورٹ ہے اور اعمال صالحہ یہ اس کے ویزا ہے. اگر پاسپورٹ ایمان موجود نہیں ہوگا, اگر پاسپورٹ نہیں ہوگا, میرے بھائیوں کبھی بھی بغیر پاسپورٹ کے ایک انسان جس طریقے سے کسی کنٹری کے اندر انٹری نہیں کر سکتا ہے, جنت کے اندر بغیر ایمان کے انسان کبھی بھی انٹری نہیں کر سکتا ہے. اور اگر ایمان کا پاسپورٹ موجود ہے, اعمال صالحہ نہیں ہے, انسان کبھی نہ کبھی جہنم کے اندر جا کر اور اس کی سزاؤں کو کاٹ کر وہ جنت کے اندر جانے والا بنے گا. تو انسان کو قبر کے اندر سے, قبر کی گھڑی کو اور اللہ کے سامنے سوال اور جواب کو گزارنے کے لیے اور اس کو دینے کے لیے اس کو ایمان کے پاسپورٹ اور اعمال صالحہ کے ویزا کی ضرورت ہے. اس کے بغیر اس کو آگے جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اسلام اتنا کامل اور مکمل دین ہے. قرآن کریم بیان کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ ہم نے تم پر ہمارے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اور تم پر ہماری نعمت کو مکمل کر دیا, تام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور ہم تمہارے لیے راضی ہو گئے اسلام کے تمہارے دین ہونے کے اعتبار سے. اسلام کے علاوہ کوئی مذہب کامل اور مکمل نہیں, کوئی مذہب زیادہ مہذب نہیں, کوئی مذہب زیادہ صفائی والا نہیں, کوئی مذہب زیادہ تہذیب و تمدن والا نہیں, کوئی مذہب زیادہ رحم اور کرم والا نہیں. اسلام کے علاوہ کوئی مذہب شفقت والا نہیں. اسلام جو والدین کا حقوق بیان کرتا ہے, کوئی مذہب وہ حقوق نہیں بیان کرتا ہے. اسلام جو پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتا ہے, کوئی مذہب وہ حقوق نہیں بیان کرتا ہے. اسلام جو اولاد کے حقوق بیان کرتا ہے وہ کوئی مذہب نہیں بیان کرتا ہے. اسلام جو مسلمانوں کے حقوق بیان کرتا ہے وہ کوئی انسان نہیں بیان کر سکتا. اسلام جو جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے, اسلام جو درختوں کے حقوق بیان کرتا ہے, وہ کوئی اور مذہب کے اندر نہیں پایا جاتا. لوگ تانا دیتے ہیں کہ اسلام کے اندر جانوروں کی قدر نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر موجود ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, ایک عورت ہوتی ہے جو ایک زانیہ ہوتی ہے, زنا کرتی ہے, اپنی زندگی کے اندر گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزارتی ہے. لیکن ایک موقع آتا ہے, وہ عورت ایک کنویں کے اوپر پانی پینے کے لیے جاتی ہے اور دیکھتی ہے ایک کتا موجود ہے, اور کتا پانی کی پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اور اس کی جان نکلنے کے قریب ہے. تو اچانک اس عورت کی اس کتے کے اوپر نظر پڑتی ہے. وہ عورت دیکھتی ہے کہ وہ کتا پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے. اب وہ عورت کیا کرتی ہے, وہ خود پیاسی ہے,
وہ گنہگار ہے، وہ عصیان کے اندر اور گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کو کتے کے اوپر رحم آ جاتا ہے۔ وہ عورت کیا کرتی ہے، اپنے جوربین نکالتی ہے، اپنے موزے کو نکالتی ہے، اپنے چمڑے کے موزے کو نکالتی ہے اور اس کو ایک رسی کے اندر باندھتی ہے اور اس کے ذریعے پانی نکالتی ہے اور اس موزے کے اندر سے پانی نکال کر اس کتے کو پلاتی ہے۔ کتا اپنی پیاس بجھا دیتا ہے۔ اس عورت کا ایک دن انتقال ہوتا ہے، کوئی اللہ والا دیکھتا ہے، اس عورت کی مغفرت کر دی گئی، اس عورت کو معاف کر دیا گیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس عورت نے تو بہت زیادہ گناہوں کے اندر زندگی گزاری ہے، تو کہا گیا ایک دن تھا، ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس کی جان نکل رہی تھی، اس عورت کو بھی پیاس لگی تھی، لیکن اس نے خود نے پانی پینے کے بجائے اس عورت کو پانی پلایا، اس کتے کو پانی پلایا۔ یہ عمل ہم کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی۔ اس موقع پر میں اپنی ماں اور بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے عمل کے اندر اپنی رغبت پیدا کرو۔ ایسا مت سمجھو کہ کوئی چھوٹا عمل ہے اس کے اندر ثواب نہیں ہے۔ آپ کے مسجد کے اندر کبھی جماعتیں آتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آتے رہتے ہیں اور یہ جاتے رہتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، کبھی اخلاص سے کھلایا ہوا کھانا قیامت کے دن اللہ پیش فرما دے گا کہ تم نے اس جماعت کو کھانا کھلایا تھا، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے گا کہ تم کو اس کی برکت سے اور اس کے سبب سے تم کو جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہوں۔ کبھی تمہارا باپ یا تمہارا سسر، تمہارا خسر بیمار تھا اور آپ نے اس کی خدمت کر لی اور اس کی خدمت کر کے آپ نے اس کو کوئی معمولی نفع پہنچا دیا، پتہ نہیں کل جا کر آپ کی مغفرت کر دی جائے اس عمل کے اوپر۔ اس لیے میں مردوں اور عورتوں کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تمام لوگ چھوٹے چھوٹے عمل کو نظر انداز نہ کرے، بلکہ اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ ادا کرے۔ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے عملوں کے اوپر ہماری مغفرت کر دی جاتی ہے۔ خیر، یہ دوسری بات ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر جانوروں کو مارنے کی اور جانوروں پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی بیجا مارنے کی، یعنی آپ کھڑے کھڑے جانور کو لکڑی سے مار نہیں سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت ایک بلی کو پالتی ہے اور اس کو کھانا نہیں دیتی ہے، پانی نہیں دیتی ہے، اس کو جہنم کے اندر جلایا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ اس کو جہنم کے اندر عذاب کیوں دیا گیا؟ فرمایا کہ اس نے بلی کو کھانا اور پانی نہیں دیا تھا۔ میرے بھائیوں، اسلام سکھاتا ہے جانوروں کے حقوق بھی، انسانوں کے حقوق بھی اور انسانوں کی زندگی گزارنے کے طریقے بھی۔ اسلام سے زیادہ کامل اور مکمل دین ہمیں نہیں مل سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس اسلام کی قدر کرنی چاہیے اور اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کے پروگرام کو سنا، الحمدللہ امام صاحب نے بڑی محنت فرمائی اور بچوں نے بڑی دلچسپی بتائی اور گاؤں کے حضرات نے آ کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کو انعامات دیے۔ یہی ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم نے اس مدرسے کو معمولی سمجھا، اس قرآن کو معمولی سمجھا، اس تعلیم کو معمولی سمجھا، اس مسجد کے مصلی کو معمولی سمجھا، پتہ نہیں کل جا کر ہماری اولاد اس ایمان کو کھو بیٹھے اور ہم قبر کے اندر سوچے کہ کاش کہ میرا بیٹا آج 27ویں رمضان ہے، آج عاشورہ کا دن ہے، آج تو شب برات ہے، آج تو عید کا دن ہے، میرا بچہ آئے گا، میرے اوپر سورہ فاتحہ پڑھے گا اور مجھے قبر میں راحت ملے گی۔ لیکن معلوم نہیں ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دینے کی فکر کی، دین کی تعلیم کی فکر نہیں کی، جس کی بنا پر آپ کے بچے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور مرتد ہو گئے اور ایمان کو کھو بیٹھے۔ اب نسلوں تک کفر باقی رہے گا، تمہاری نسلوں تک تمہارے اوپر سال ثواب کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو کل کے افسوس کرنے کے بجائے، کل خون کے آنسو کے رونے کے بجائے آج ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرنا ہے، اولاد کو دین کی تعلیم دینا ہے، مدرسے میں آنے کی پابندی کروانا ہے، مدرسے کے اندر غیر حاضری نہیں کروانا ہے، یہ فکر کرنا ہے میرے بچے کو نماز آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یہ فکر کرنا ہے میرے بچے کو سلام کرنے کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یہ فکر کرنا ہے میرا بچہ کھانے کے وقت کھانے کی دعا پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، یہ فکر کرنا ہے میرا بچہ سونے کے وقت سونے کی دعا پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، یہ فکر کرنا ہے میرا بچہ استنجا میں جانے کے وقت میرے بچہ استنجا میں جانے کی دعا پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے۔
میرے بچے کو غسل کے فرائض معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، وضو کے فرائض معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، نماز کے واجبات معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے۔ ورنہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے باپ کا انتقال ہوتا ہے اور نوجوان بچہ یہ کہتا ہے مجھے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، اس میں دعا پڑھی جا رہی ہے وہ دعا مجھے یاد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا موقع آنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں اپنے اولاد کو تعلیم دین کے ساتھ آراستہ کرنا ہے، ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر سب سے بڑا چیلنج اگر کوئی ہے تو اولاد کی تربیت ہے۔ آج اولاد ہاتھوں سے نکل رہی ہے، ماں باپ بڑے ہونے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، اولاد باتیں نہیں مان رہی ہے، اولاد غلط راستے پر چلی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی موقع ہے، آپ جانتے ہیں جب پودا چھوٹا ہوتا ہے اس کی شاخوں کو آپ جس طرف موڑنا چاہے موڑ سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ اس کو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن جب وہی پودا ایک درخت کی شکل اختیار کر جاتا ہے پھر اس کو آپ موڑنا چاہے تو نہیں موڑ سکتے ہیں۔ یہ معصوم بچے، ان کے کورے دل اور ان کے صاف دل اور ان کی زندگی یہ بالکل صاف اور شفاف اور پاک ہے۔ اس کے اندر آپ اچھے اچھے بیج بوئیے، اس کے اندر اچھے اچھے پھل اور پھول لگائیے کہ کل جا کر آپ کو اس کے پھل اور پھول کھانے کا موقع ملے اور اس کے نتیجے کو کھانے کا موقع ملے اور آپ کی زندگی اس طریقے سے گزرے کہ آپ ان کو دیکھیں تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ یہ کب ہوگی؟ جب کہ آپ ان کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا کی تعلیم مت دیجیے، بلکہ دنیا کی تعلیم بھی اس طریقے سے دیجیے ہمارا بچہ سب سے بڑا انجینئر، سب سے بڑا ڈاکٹر اور سب سے بڑا ایڈوکیٹ اور سب سے بڑا دنیا کا علوم کا ماہر بنے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ میرا بچہ ڈاکٹر تو بن گیا، میرا بچہ ٹیچر تو بن گیا، میرا بچہ انجینئر تو بن گیا، لیکن اس کو سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے پڑھنا آتا نہیں ہے، اس کو قرآن پڑھنے آتا نہیں ہے، اس کو نماز پڑھتے آتا نہیں ہے۔ یہ نہ ہو بلکہ اس کی زندگی اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو اور اسلام کے مطابق اس کی زندگی گزرتی ہو۔ اس کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کی گئی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی گاؤں کے اندر بھی سکون کا ماحول پیدا کرے گا اور یہی بچے کل جا کر ہمارے لیے خوشی اور فرحت کا باعث بنیں گے۔ ایک اللہ والی ایک خاتون کا ایک قصہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہ اپنے بچے کی تربیت اس طریقے سے کرتی تھی کہ کھانے کے وقت وہ اپنے بچے کو کہتی تھی کہ نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگو اور اللہ کو کہو کہ اللہ ہمیں کھانا عطا فرما۔ وہ چھپکے سے وہ عورت وہ کھانا ایک بند کباڑ کے اندر اور بند صندوق کے اندر رکھ دیتی تھی اور چھپکے سے رکھ کر چلی جاتی تھی اور بچے کو کہتی تھی کہ تم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی اللہ سے، اللہ نے اس کی برکت سے آپ کو کھانا دیا، جاؤ صندوق کھولو اور اس میں دیکھو کھانا موجود ہے۔ بچہ دیکھتا تھا اور بڑا خوش ہوتا تھا کہ میرے لیے اللہ نے کھانا بھیجا۔ تو اس بچے کو اللہ کے اوپر اعتماد بڑھتے گیا، اللہ کے اوپر یقین بڑھتے گیا اور اللہ کی اتنی محبت آ گئی کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں اور اللہ مجھے دیتا ہے، میں اللہ سے جو مانگتا ہوں اللہ مجھے دیتا ہے۔ تو اس ماں نے اس بچے کے ایمان کی فکر کی، اس ماں نے اس بچے کے ایمان کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کی۔ تو ایک دن آتا ہے کہ وہ عورت کسی کے یہاں شادی میں چلی جاتی ہے اور اس کا بچہ جب مکتب سے آتا تھا تو یہ عمل اس کی ماں اور اپنے بچے کے ساتھ کرتی تھی، لیکن اس دن وہ وہاں جاتی ہے اور اس کے بچے کے آنے کا وقت قریب آ جاتا ہے اور وہ یاد کرتی ہے کہ اب تو میں گھر پہنچ نہیں سکتی اور میرا بچہ آئے گا اور آج نماز پڑھے گا، دعا کرے گا اور صندوق کھولے گا، اور روزانہ تو میں چھپکے سے رکھ دیتی تھی، آج تو میں شادی میں چلی گئی، آج وہ کھانا وہاں موجود نہیں ہے، آج کون رکھے گا؟ تو وہ اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ میں نے تیرے ساتھ تعلق پیدا کرنے، تیری محبت پیدا کرنے کی خاطر میں نے میرے بچے کو یہ عمل کروایا تھا، آج تو میری لاج رکھ لے۔ وہ شرمندہ وہ اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتی ہے اور بڑی فکر کے اندر اپنی شادی سے لوٹتی ہے اور گھر پر آ کر دیکھتی ہے کہ بچہ تو کھیل رہا ہے۔ بچے کو پوچھتی ہے کہ بیٹا کھانا کھایا؟ بولے اماں آج تو بہت اچھا کھانا آیا تھا، پتہ نہیں کہاں سے آیا،
میرے بھائیوں وہ ماں کھانا رکھنا بھول گئی تھی، اللہ نے اس بچے کے لیے جنت سے کھانا اتارا اور اس ماں کی لاج رکھی اور اس بچے کے ایمان کے اندر اور توکل کے اندر کوئی فرق آنے نہیں دیا۔ بعد میں کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ بچہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا محدث اور بہت بڑا فقیہ بنتا ہے، ہزاروں اور لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں کے اوپر اسلام قبول کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کرواتے ہیں۔ نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے، لیکن اس عمل کی برکت سے میرے بھائیوں ایک ماں جو ہوتی ہے اپنے بچوں کی تربیت جس طریقے سے کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ لیکن آج کل افسوس ہے کہ بچہ تھوڑا بھی پریشان کرتا ہے موبائل نکال کر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ دیکھ، بیٹا وہ دیکھ، خود نکال کر دیتے ہیں، جس کی بنا پر ہمارے بچوں کی اخلاق کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے۔ ہمارے بچے غلط غلط باتیں بولتے ہیں، غلط غلط چیزیں سیکھتے ہیں، ان کے باتوں کے اندر کوئی اخلاق کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، ان کے کردار کے اندر کوئی تربیت نہیں ہو پاتی ہے۔ بعد میں ہم پچھتاتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے بچے کہاں سے سیکھ کر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ موبائل کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ ایک اور واقعہ مختصر بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اسکول کے اندر ایک ٹیچر اپنے بچوں کو پوچھتی ہے کہ آپ کیا بنو گے؟ کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں ایڈوکیٹ بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں پولیس والا بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں فلاں بنوں گا فلاں بنوں گا۔ جب ایک بچے کے پاس باری آتی ہے وہ بچہ کہتا ہے میں تو صحابی بنوں گا۔ تو ٹیچر غیر مسلم تھی، وہ کہتے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ پہلی مرتبہ سنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ صحابی بہت ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، ہم روزانہ صحابی کی یعنی صحابہ کے حالات سنتے ہیں اور جس کی بنا پر میرے دل میں ہے کہ میں تو ابو بکر صدیق بنوں گا، عمر فاروق بنوں گا، علی مرتضی بنوں گا، عثمان غنی بنوں گا، حضرت خالد ابن ولید بنوں گا، حضرت ابو ہریرہ جیسا بنوں گا، میں تو ان صحابہ جیسا بنوں گا۔ تو وہ عورت کو بڑا تعجب ہوتا ہے، وہ گھر آتی ہے اور اس کی ماں کو پوچھتی ہے کہ آپ کے بچے نے بڑا عجیب جواب دیا، کیا ماجرا ہے اور کیا واقعہ ہے؟ وہ عورت کہتی ہے ہم روزانہ دینی کتاب کی، ہم سیرت کی کتابوں کی، صحابہ کے حالات کی، فضائل اعمال کی ہم تعلیم کرتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے بچے کے دل کے اندر صحابہ کی محبت ہے اور وہ ایسے ایسے ہوتے ہیں۔ وہ غیر مسلم عورت پوچھتی ہے کہ صحابہ کون ہوتے ہیں، یہ کیا چیز ہے، مجھے بھی تو سمجھاؤ۔ وہ عورت دیندار اور پڑھی لکھی تھی، اس نے اچھے طریقے سے نبی کی سیرت اور صحابہ کی سیرت اس کے سامنے پیش کی۔ وہ ٹیچر کچھ دنوں کے بعد اسلام کو قبول کر لیتی ہے۔ تو ایک بچے کا عمل ایک عورت کے، ایک پڑھی لکھی عورت کے، ایک ٹیچر کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ کب بنا؟ جبکہ ماں نے اولاد کی تربیت کی۔ جب تربیت صحیح طریقے سے ہوتی ہے یہی اولاد ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے، ہمارے لیے رفعت اور بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، یہی اولاد ہمارے لیے عزت کا ذریعہ بنتی ہے اور انہی اولاد کے ذریعے دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں عزت ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام کی تعلیمات دینا ہے، قرآن کی تعلیمات دینا ہے، ہو سکے تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے، ہو سکے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا ہے، ہو سکے تو اپنے بچوں کو مفتی وقت بنانا ہے اور محدث وقت بنانا ہے، حدیث کی تعلیم دینا ہے، قرآن کی تعلیم دینا ہے، فقہ کی تعلیم دینا ہے، تفسیر کی تعلیم دینا ہے، ہر تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل قبر کے اندر ہم سوئے ہوں گے، ہمارے بچوں کی دین کی خدمات اور دین کی تعلیمات اور ان کے دروس اور ان کے بیانات کی وجہ سے ہمیں وہ روشنیاں ملیں گی، وہ راحتیں ملیں گی، وہ ٹھنڈک ملے گی جو اور لوگوں کے نصیب میں نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بچہ حافظ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا تاج پہنائیں گا جس تاج کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ بڑی ہوئی ہوگی۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو عہد کریں، ہم اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کریں گے، اپنے بچوں کی دین کی تعلیم سے بھی آراستہ کریں گے اور اپنے بچوں کو ایک ایک چیز کے اندر اسلامی تعلیم کی اسلامی طریقوں سے آراستہ کریں گے، نبی کی سیرت سے آراستہ کریں گے اور اپنی نبی کی سیرت کو سنائیں گے، اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت کو سنائیں گے۔ ضرور بھی ضرور آپ کی زندگی کے اندر آپ کے بچے ترقی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک اچھی زندگی نصیب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔